بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ پوری نہیں لکھی میں نے، تھوڑی سی لکھی ہے، یہ خالی جملہ لکھا ہے، تو اس کی ترکیب کر لیتے ہیں، پھر جو اس کے اندر قواعد وغیرہ ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، تو واو تو استنافیہ بنا لو، عاطفہ بنا لو، اس کو تو چھوڑ دو۔ لما جاءہم، لما جو ہے یہ لما، اس لما کے بارے میں ذرا سمجھو کہ ایک لما تو وہ آتا ہے جو آپ نے لما لام امر لائے نہیں شرطیہ حروف جازمہ کے اندر سے پڑھا ہے، تو وہ لما وہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور ماضی سے حال تک کی نفی کرتا ہے۔ صحیح، والے لما کی بات کر رہا ہوں میں۔ یہاں پر جو یہ لما آ رہا ہے یہ لما ظرفیہ ہے، لما جازمہ نہیں ہے، لما ظرفیہ ہے۔ لما ظرفیہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک تو فعل ماضی کے اوپر داخل ہوتا ہے، دوسرا ظرف کا معنی دیتا ہے، اور تیسرا شرط کا بھی معنی دیتا ہے۔ تینوں باتیں صحیح ہے، فعل ماضی کے اوپر داخل ہوگا، ظرف کا معنی دے گا اور شرط کا معنی دے گا، اور یہ ظرف زمان ہے۔ صحیح، تو لما یہ ہو گیا آپ کا حروف شرط، حرف شرط کہہ لو، اور جاءہم، جاءہم جاء فعل ہے۔ اچھا ترجمہ کیا ہوگا آیت کا؟ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تصدیق کرنے والی تھی وہ کتاب اس چیز کی، اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی۔ تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک لفظی ترجمہ کرا ہے، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان یہودیوں کے پاس کتاب اللہ آئی، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کری، یہودیوں کے پاس پہنچی، اور وہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی، اس کتاب کو سچا بتلاتی تھی جو کتاب یہودیوں کے پاس تھی۔ یہودی کے پاس کون سی کتاب تھی؟ توریت کتاب تھی، تو یہ قرآن کریم یہ توریت کی تصدیق کرتی تھی۔ صحیح، تو یہ آیت کا سمجھ لو ترجمہ ہوگی۔ تفسیر میں زیادہ کر رہا نہیں، کیونکہ میں نے پوری آیت بھی نہیں لکھی ہوئی، تفسیر بھی نہیں کر رہا۔ باقی اب ترکیب کی طرف آ جاؤ دوبارہ۔ ولما جاءہم، جاء یہ ہو گیا آپ کا فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے۔ کیوں نہیں نکالیں گے؟ کیونکہ آئی ان کے پاس کتاب، آنے والی کون ہے؟ کتاب ہے، تو کتاب اس کا فاعل بنے گا۔ صحیح، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل نہیں نکالیں گے۔ اصول یہ ہے کہ جو پہلا صیغہ ہے نا ماضی کا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، چوتھا صیغہ، ان دو صیغوں کے اندر ضمیر مستتر فاعل بن سکتا ہے، اور اس میں ظاہر بھی فاعل بن سکتا ہے۔ اگر آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے تو ہمیں ضمیر مستتر نہیں نکالنی، اگر نہیں آ رہا تو پھر ہم ضمیر مستتر نکالیں گے۔ صحیح، آگے جاء فعل ہو گیا، اس کے اندر ہم ضمیر یہ ہو گیا آپ کا مفعول بہ، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ہے یہودی۔ صحیح ہے، یہودی مراد ہے۔ کتابن یہ آپ کا بنے گا فاعل، لیکن ابھی فاعل نہیں بنانا، ابھی اس کو بنا لو موصوف۔ کیا بنے گا یہ؟ موصوف، کیونکہ آگے اس کی صفتیں آ رہی ہیں، تو ان صفات کے ساتھ مل کر یہ بن جائے گا فاعل۔ صحیح، تو یہ ہو گیا آپ کا موصوف۔ اب جو آگے جملہ آ رہا ہے یہ من ہو گیا آپ کا حرف جر۔ صحیح ہے، آئندہ یہ ہو گیا مضاف۔ اچھا میں نے اس کو موصوف کیوں بنایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو میں نے موصوف اس لیے بتایا کہ جو میں نے جار مجرور کی جو آپ کے سامنے کورس کے اندر میں نے بات کری تھی کہ اگر جو ہے وہ جار مجرور سے پہلے نکرہ آ جائے تو اس نکرہ کو ہم بنائیں گے موصوف، اور آگے جار مجرور جو آئے گا وہ بن جائے گا پورا صفت۔ صحیح، تو یہاں پہ کتاب النکرہ ہے، یہ بنے گا موصوف، اور من حرف جر آ رہا ہے تو یہ پورا بن جائے گا صفت۔ تو من حرف جر عندہ مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، پھر یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مجرور، پھر یہ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا کائنون سے متعلق۔ صحیح، کائنون سے متعلق ہوا، کائنون شبہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، کائنون نکال لو، ثابت نکال لو، کچھ بھی نکال لو، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ من عند اللہ اس کا متعلق ہو گیا، تو یہ شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر اب یہ بن جائے گی صفت۔ یہ ہو گئی آپ کی صفت اول، کس کی؟ اس موصوف کی۔ صحیح ہے، آگے دیکھو ذرا، مصدق لما معہم، مصدق کون سا صیغہ؟ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تو یہ اس میں فاعل ہو گیا، اس کے اندر ہوا ضمیر یہ ہو گئی آپ کی فاعل۔ صحیح ہے، ہوا ضمیر فاعل ہو گئی، یہ ہوا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لام ہو گیا آپ کا حرف جر،
ما موصولہ، معہم یہ مع مضاف ہے، ہم مضاف الیہ ہے، صحیح ہے. تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی یہ ہو جائے گا متعلق، کیونکہ ظرف ہے نا، مع ظرف متعلق ہوتا ہے تو یہ متعلق ہو جائے گا ثبت کے، صحیح. ثبت فعل سے متعلق ہو جائے گا. ثبت فعل کو نکالا، میں نے ثابتن کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ اصول یہ ہے، میں نے آپ کو اس موصول کے ترکیب کے اندر اصول بتایا تھا کہ جب بھی آپ کے سامنے صلہ آئے گا تو صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، شبہ جملہ نہیں ہوتا، صحیح. تو صلہ جملہ ہوتا ہے. اگر میں ثابتن نکالوں گا تو شبہ جملہ بنے گا، ثبت نکالوں گا جملہ بنے گا. تو میں نے ثبت متعلق نکالا، صحیح. پھر ثبت فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور معہم اس سے متعلق ہو گیا، تو فعل اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا پورا صلہ، صحیح. پھر موصول اپنے صلے سے مل کر یہ ہو جائے گا مجرور. پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بھی متعلق ہو جائے گا مصدقون کے، یہ مصدقون کے متعلق ہو جائے گا. تو یہ مصدقون کے متعلق ہوا. مصدقون اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ ہو کر یہ ہو جائے گی صفت، یہ پوری ہو جائے گی صفت ثانی. پھر موصوف اپنی دونوں صفات کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ کتابن کیا بن رہا تھا؟ کتابن بن رہا تھا فاعل، صحیح. یہ ہو جائے گا فاعل. آگے فعل اپنے فاعل، فعل کیا ہے؟ جاء فعل ہے، اس کا یہ فاعل ہو، یہ مفعول ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، صحیح. اب اس کی جزا جو ہے، یہ جزا یہ محذوف ہے، یہ محذوف نکال لو. جزا کیا نکالو گے کہ یہودیوں کے پاس کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آئی، اور وہ کتاب بھی اس کتاب کو سچا کہتی تھی جو ان یہودیوں کے پاس تھی، یعنی کہ توریت کو سچا کہتی تھی. ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ اس کتاب کو مان لیتے، لیکن انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا. تو اس کتاب کو نہیں مانا، یہ جزا ہو گئی. انکروہ یا کفرو، یہ اس کی جزا ہو گئی. تو کفرو یہ نکال لو، انکروہ نکال لو، انہوں نے اس کا انکار کیا اس کتاب اللہ کا، تو یہ آپ کی پوری جزا ہو گئی. فعل فاعل مفعول کا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا ہو جائے گی. تو شرط اپنے جزا کے ان کا جملہ شرطیہ ہو جائے گا. تو یہ ہماری پوری اس آیت کی نہیں بلکہ اس جملے کی ترکیب مکمل ہو گئی. اور بھی اگر اس طرح کی ترکیب دیکھنی ہے مختلف آیتوں کی تو آپ کو سیدھات کے اوپر نظر آ رہی ہوگی، اور اگر پورا ترکیب کا کورس دیکھنا ہو تو پھر آپ کو الٹات کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. جا کے دیکھ لینا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.